अभी एक अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो सूबों में इंतखाबात कराने के फैसले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले से इत्तफाक करते हैं और अज खुद नोटिस को 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से मुस्तरद करते हैं। 27 सफ़ात के फैसले पर दोनों जजेस का कहना है कि 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से फैसला सुनाया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज ने। जी अदील, ये जो तफसीली फैसला जारी हुआ है इन 2 जज साहिबान का, इसमें मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये उस जो केस था अस्कुत नोटिस का, जो कि इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था एक नोट पर, और उस अस्कुत नोटिस पर जब 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी और अदालत ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके बाद तो एक बेंच जो है वो टूटा था। आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी को इस बेंच से अलहदा कर दिया गया था और उसके बाद फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जब अपना फैसला दिया तो फैसला 3 और 2 की शरह से आया, जिसमें 2 फाजिल जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था और साथ साथ उन्होंने अपने उस अक़लियती फैसले के अंदर ये भी तहरीर किया था कि हम इससे कबल जो 2 जजेस इस बेंच में अब शामिल नहीं है उनके उस फैसले से इत्तेफाक करते हैं जिन्होंने आज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था। वो 2 जजेस थे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी। अब जो आज का ये नोट आया है, आज की जो जजमेंट आई है, जिसको तफसीली जजमेंट कहा जा रहा है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है 28 सफ़ात पर मुश्तमिल, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उनकी इस राय से इत्तेफाक कर रहे हैं और दोनों फाजिल जजेस ये कह रहे हैं कि फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से आया था। इसका मतलब ये है कि 4 जजेस ने आज खुद नोटिस की जो कार्रवाई है उसको मुस्तरद किया था और साथ साथ जो पिटीशन थी, आईनी दरख्वास्तें, उनको मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा वो जो अब अदालती फैसला जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिस पर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में एक और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है, वो फैसला ही अक्सरियती नहीं है, वो एक अक़लियती फैसला है जिस पर अमल दरामद कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और इंतखाबात का जो तारीख है वो दी गई है। वो जो फैसला है, जो इंटरम एडर है, उसको ही ये कह रहे हैं अब 2 फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट के कि वो अक़लियती फैसला है, वो अक्सरियती फैसला नहीं है। ये बुनियादी क्रक्स है आज की इस पूरी प्रोसीडिंग्स का। ये जो इसकी टाइमिंग है ये भी काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज आपको मालूम है कि उसी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की है जो इंतखाबात में ताखीर की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो 5 से 6 माह का एक दौरानिया दिया गया है, जो शेड्यूल दिया गया है 8 अक्टूबर का, उसको चैलेंज कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उस पर आज समाअत हुई है और उस समाअत के दौरान ठीक है अदील सरफराज, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ कामरान खान ने भी ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तर्जकार हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं कामरान आपकी जानिब आऊँगा, आप थोड़ा सा ये तस्हीह कर दीजिएगा, ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, क्योंकि एक नई आईनी बहस इसके बाद छिड़ जाएगी। देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर इसका केस का बैकग्राउंड देख लिया जाए तो इस केस की समाअत के लिए, यानी इलेक्शन के इनेकाद के लिए जब पीटीआई ने रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से, तो इसमें अव्वलीन तौर पर 7 रुकनी बेंच बनाया गया था। फिर वो 7 रुकनी बेंच में से कुछ जज साहिबान ने एतराज़ किया, जिसमें खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ये बेंच से अलहदा हुए थे। और इनको जब दोबारा एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं थे। तो ये इसके बाद जब 5 रुकनी बेंच आया और 5 रुकनी बेंच ने जब ये मुकम्मल ट्रायल किया तो उसके बाद जो फैसला आया वो 3-2 की अक्सरियत से था, यानी 3 जज साहिबान ने ये कहा कि इलेक्शन होने चाहिए और 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और लेकिन उसमें से 2 जज साहिबान ने, जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने एतराज़ किया था। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये जो अपना इख्तलाफी फैसला एक तरह से है, वो ये कह रहे हैं कि ये इख्तलाफी फैसला जो हमारा है इसको जस्टिस अतहर मिनल्ला के फैसले के साथ और जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले के साथ भी पढ़ा जाए। इस तरीके से ये 4 जज साहिबान का फैसला बनेगा और इन 4 जज साहिबान का फैसला जो है वो अक्सरियती फैसला शुमार होगा और इस फैसले के तहत
اس فیصلے کے تحت جو یہ سو موٹو کاروائی ہے یہ نہیں ہو سکتی. سو موٹو نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے ختم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیک اپ نہیں ہو سکتا, اور اسی طریقے سے یہ جو درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ انہوں نے مسترد کر دیں, اور یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ متعلقہ ہائی کورٹ میں سنا جائے گا. یعنی جس صوبے کا الیکشن ہے اس صوبے کی متعلقہ ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ سنے گی. یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں انٹرٹین نہیں ہو سکتا تھا, قابل سماعت نہیں تھا. تو اب اگرچہ یہ فیصلہ 28 صفحات پر مشتمل یہ اختلافی نوٹ ہے جو کہ 2 جج صاحبان نے لکھا ہے, منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی اپنے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے میں ان لوگوں کی بھی رائے شامل ہے جو کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ ایک 7 رکنی بینچ کے ممبر تھے, اور انہوں نے 23 فروری 2023 کو ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ از خود نوٹس کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اب 4 اور 3 یعنی یہ جو اختلاف رائے رکھنے والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جج صاحبان کہ ہم 4 ہیں تعداد میں اور اب اس کو اکثریتی فیصلہ مانا جائے گا. ٹھیک. جبکہ جو 5 رکنی فیصلہ تھا, 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس میں 3 جج صاحبان نے 2 کے مقابلے میں 3 جج صاحبان نے ٹھیک ہے. یہ اہم نقطہ کامران آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, یہی نقطہ ہم حبیب اکرم صاحب کے سامنے رکھیں گے. حبیب صاحب, یہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں تو صرف 5 ججز کا ذکر تھا, لیکن آج جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا, تو انہوں نے تو جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے سے اتفاق کر لیا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں 4-3 کا فیصلہ؟ دیکھیے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ استدلال درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ 7 رکنی بینچ تھا, پھر یہ 5 رکنی بینچ بن گیا. تو جب بینچ کے آرڈرز مختلف ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والے جو بینچ کے 2 ججز تھے ان کو بھی ساتھ ملایا جائے اور اب ہمارا فیصلہ بھی ساتھ ملایا جائے. تو یہ استدلال پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کی روشنی میں شاید بہت زیادہ قابل اعتراض نہیں ہے. لیکن بہرحال جب سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو ماننا ہی پڑے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر اگر یہ ایسا ہی تھا کہ 4 اور 3 کا فیصلہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے پھر جب سپریم کورٹ کو جو رپورٹ پیش کرنے کا کہا اپنے آرڈر میں, تو کیا الیکشن کمیشن نے بھی یہی سمجھا تھا؟ اس وقت الیکشن کمیشن نے تو یہ نہیں سمجھا تھا. الیکشن کمیشن نے فیصلے کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھا تھا اور پوری حکومت نے بھی اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھا تھا. اسی وجہ سے اس کے اوپر کام بھی ہوا. پھر صدر کے پاس گیا الیکشن کمیشن, گورنر خیبر پختونخوا کے پاس گیا. تو لہٰذا واقعات جو ہیں وہ ایک خاص فیصلے کو ذہن میں رکھ کے دیکھے گئے ہیں. یہ بعد میں کہ اس کو ملا کے پڑا جو اس فیصلے سے, میرا خیال یہ ہے کہ 2 بینچوں کے درمیان اس طرح کی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. لیکن حبیب صاحب, اس میں ریفرنس جو آیا ہے وہ پاناما کیس کا بھی آیا ہے. پاناما کیس میں بھی پہلے 2 ججوں کے فیصلے کو حتمی فیصلے کے ساتھ اس کا حصہ بنایا گیا تھا. دیکھیے, پاناما کیس کا معاملہ بالکل الگ تھا اور اس میں بھی جب آخر میں آیا تھا تو وہ پھر ایک ڈیفرنٹ کیس بن گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے جو تھا بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے 2 ججز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب ہم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, اور 3 ججز نے یہ کہا تھا کہ نہیں جے آئی ٹی بننی چاہیے. تو پھر جے آئی ٹی بنی تھی. تو اس کے بعد پھر جب وہ فیصلہ دوبارہ ریویو کے لیے کیا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس کو ایسے نہیں پڑھا جا سکتا کہ ہم اس کو کہیں کہ جناب پچھلے والے فیصلے, اور اس وقت بھی یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جناب یہ 5 ججوں کا متفق فیصلہ ہو گیا ہے. اس وقت بھی اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے طور پہ لیا گیا تھا کہ جس میں کوئی اختلافی نوٹ اس وقت موجود تھا. تو لہٰذا اس طرح کا استدلال اگر ہم اس کو اختیار کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں بنا سکیں گے. دوسری بات اس میں ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ کوئی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہے, یہ 184(3) کے حوالے سے فیصلہ ہے. یعنی فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ اصل از خود نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. یہ ایک قانونی بحث تو ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے, اور جیسے خود منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں کافی اکیڈمک گفتگو کی ہے کہ پہلی دفعہ میں ایسا فیصلہ پڑھ رہا ہوں جس میں انہوں نے دیکھا, اس میں پری فیس بھی لکھا ہے, اس میں کانٹینٹ بھی لکھے, یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی ہم نے کن نکات پہ گفتگو کی ہے. تو یہ فیصلہ بھی عام طور پہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ان سے یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. تو اس کی ایک اکیڈمک حیثیت ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن پاکستان کے اندر اس استدلال کو فی الوقت اس لیے ماننا ذرا مشکل ہے کہ پاکستان کے دستور کی ایک شق جو ہے
وہ ٹوٹ رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں جب اسمبلیاں ٹوٹی تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے. جی. اب یہ ایسی واضح شک ہے دستور کے اندر کہ جس سے ڈیویشن کا کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہو تو جس سے کوئی ڈیویشن جو ہوگی وہ سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر ہماری سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی رائے تو سر آنکھوں پہ، وہ قابل احترام ججز ہیں، لیکن 4 اور 3 کا اس کو نہیں مانا جا سکتا. اگر یہ اسی وقت کہا جاتا، یعنی جب یہ آرڈر بالکل حبیب صاحب، یہی اہم نکتہ ہم بیرسٹر احتشام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں. احتشام صاحب، یہ مسئلہ تو حل فرمائیے. یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، ایک نئی آئینی بحث چھڑ گئی اب تو. پتہ نہیں بھائی، یہ تو سپریم کورٹ جانے کے یہ کیا فیصلہ ہے. میں تو ابھی آپ لوگوں نے بیپر پہ مجھے لیا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے سن کے کہ کوئی 2 جج صاحبان نے آج ایک اور فیصلہ سنا دیا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب کہ فیصلے کی جو تاریخ تھی وہ تو گزر چکی اور اس تاریخ کو فیصلہ آ بھی چکا، اور اس تاریخ پہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ اپنا جو بھی وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے ٹورڈز دا ججمنٹ وہ انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کر دیا. اس ٹائم پہ ایک بحث بھی ہو گئی تھی اس حوالے سے، لیکن آج کی تاریخ میں انہوں نے کوئی فیصلہ دے جو ابھی تک میری نظر سے گزرا، میرے تک پہنچا نہیں. اب وہ آئے گا. میں سنا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بڑا تفصیلی کوئی فیصلہ جاری کر دیا 28 پیج کا. اس کی ٹائمنگ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. اب وہ میں پڑھتا ہوں تو پھر میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کیا فیصلہ ہے اور کس طرح ہے.